صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے اذان کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ اسی عنوان پر ہمارے مسائل چل رہے ہیں، کچھ مسائل گزشتہ ویڈیو میں بیان ہو چکے اور آگے اور کچھ مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے میں نے 5 مسائل کا انتخاب کیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں 5 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں سے پہلا مسئلہ، گھر میں اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے تعلق سے اذان اور اقامت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ آدمی اذان اور اقامت کہہ کر ہی نماز پڑھے گا یا پھر اذان اور اقامت کو ترک کر کے نماز پڑھے گا؟ یہاں محدثین، یہاں فقہاء کرام قرآن حدیث کی روشنی میں یہی جواب دے رہے ہیں کہ شہر کے اندر اگر اذانیں ہو گئیں تب پھر سے اذان دینا کوئی ضروری نہیں۔ کسی گھر کے اندر کچھ لوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے سے شہر میں اذان ہو چکی تو اذان ہونے کی وجہ سے شہر میں یہاں گھر کے اندر پھر جو ہے اذان دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اذان کے بغیر اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لے تب بھی جو ہے ان کی نماز ادا ہو جائے گی اور اس کے لیے گنجائش ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے گھر کے اندر تو اس صورت میں محلے کی مسجد میں اذان ہو گئی، شہر میں اذان ہو گئی، الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے، دونوں کے لیے ایک ہی جواب۔ یہ کب ہے؟ اس وقت جب کہ شہر کے اندر اذان ہو چکی ہو۔ اذان اگر نہیں ہوئی ہے، سفر میں جانا ہے، پہلے سے جو ہے اول وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اذان دے کر اقامت کہہ کر نماز پڑھیں۔ شہر میں اذان ہو چکی ہے، کسی مجبوری سے نماز چھوٹ گئی، کچھ لوگ مل کر گھر میں جماعت بنانا چاہتے ہیں یا پھر جو ہے تنہا آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شہر میں اذان ہو جانے کی وجہ سے ان کے لیے جو گھر کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ تنہا آدمی جو گھر کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے، دونوں کے لیے اذان ضروری نہیں ہے۔ اذان کے بغیر اذان نہ دے تب بھی کام چل جائے گا۔ اسی طریقے سے اقامت کا ہے کہ اقامت اگر کہہ لے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ہونے کی وجہ سے اقامت کہنا ہے۔ اقامت کے بغیر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز۔ اذان محلے کی مسجد میں یا شہر کی کسی مسجد میں ہو جانے کی وجہ سے ہم اذان تو ترک کر دیں گے لیکن اقامت کو ترک نہیں کر سکتے۔ جماعت کی نماز، فرض نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس وقت ادا کی، یعنی وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں
تو ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے اقامت پڑھ کر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تنہا آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی اقامت کہے پھر نماز پڑھے، بغیر اقامت کے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اقامت کہہ لے تو افضل چیز ہے، مستحب ہے، کچھ جو ہے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور کچھ ثواب جو ہے اس کے نام اعمال میں زیادہ ہو جائے گا۔ یہ تو ادا نمازوں کے تعلق سے ہے، وقت کی نماز کے تعلق سے ہے۔ اگر کوئی آدمی قضا نماز پڑھ رہا ہو تو اذان اور اقامت دونوں کا ترک مکروہ ہے، دونوں کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ ایک کو چھوڑ دیں، یعنی کہ اذان کو چھوڑ دیں اور اقامت کہہ کر مکروہ وقت کی مکروہ نمازیں آدمی پڑھے، اور یہ نہ سوچے کہ بھئی قضا نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اذان بھی نہیں اور اقامت بھی نہیں۔ اذان اور اقامت دونوں کو ترک کرنا مکروہ ہے، چاہے قضا نماز اب کی قضا نماز ہو یا قضاء عمری پڑھ رہا ہو، ہر دو صورت میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کیا کرے، اذان کو اگر چھوڑ رہا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اقامت کہہ کر قضا نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ عورتوں کے تعلق سے، مستورات کے تعلق سے، مستورات ایک جگہ جمع ہو کر سب مل کر اکٹھے نماز پڑھنا چاہیں، کسی گھر میں کہیں، یا پھر جو ہے لڑکیوں کے جو مدارس چلتے ہیں ان مدارس میں طالبات جو ہے سب مل کر نماز پڑھتی ہیں، تو کیا ان کے لیے اذان اور اقامت ضروری ہے؟ تو ان کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے۔ عورتوں کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، صرف عورتوں کی نماز کے لیے۔ ہاں اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں مرد حضرات بھی رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں، ان کی نماز الگ ہوتی ہے، ان کی نماز الگ ہوتی ہے، مقام ایک ہی ہے، لیکن ان کی نماز الگ الگ جگہوں میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ کچھ مدارس ہوتے ہیں کہ طلباء کا بھی مدرسہ ہے اور طالبات کا بھی مدرسہ ہے، پورے پردے کے ساتھ اس کا انتظام رہتا ہے، تو ایسے جگہ میں اگر اذان نہ دی جائے تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد حضرات بھی ہیں، نماز پڑھنے والے مرد حضرات بھی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ مرد حضرات اور خواتین دونوں جو ہیں الگ الگ اپنے اپنے جو ہے مقام میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی جگہ ہے دونوں کی، ایک ہی جو ہے گھر کے اندر ایک ہی مدرسے میں رہتے ہیں، لیکن دونوں کا جو ہے رہنا سہنا پردے کے ساتھ رہتا ہے الگ الگ، تو ایسی جگہوں پر اذان کا دینا ضروری ہے۔ یا پھر جو ہے وہ گھر اتفاقاً کبھی کیا ہو جاتا ہے، کسی گھر میں جو ہے کوئی شادی وغیرہ کا موقع آ جاتا ہے تو وہ دوسرے شہروں سے کیا ہو جاتے ہیں، خواتین اور مرد حضرات جو ہے رشتہ دار جو ہے آ جاتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے کوئی مجبوری ہو گئی، وہ لوگ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے ہی اگر پڑھنا چاہیں تو یعنی کہ شہر میں ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی وہ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو صرف گھر میں مستورات ہی نہیں ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، تو اس وجہ سے اذان اور اقامت دونوں ہوں گی، عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مرد حضرات کی نیت کرتے ہوئے، مرد حضرات کی نمازوں کی نیت کرتے ہوئے اذان بھی ہوگی اور اقامت بھی ہوگی۔ عورتوں کے لیے تو اذان بھی نہیں ہے اور اسی طریقے سے اقامت بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں، شریعت کے اندر کوئی امام ان میں نہیں بن سکتی عورتوں میں، تو اس وجہ سے عورتوں کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ ہاں خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی ہیں، مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہیں،
تو ایسا موقع کہیں ہو رہا ہے تو اس ایسے جگہ پر اذان اور اقامت کہی جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، سفر میں اذان کہنا۔ سفر کے دوران خواہ سفر کے ساتھی جو ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں، یا کوئی آدمی اکیلا ہی سفر میں نکل پڑا ہو تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں، یعنی کہ رفقا ساتھ ہوں، یعنی سفر کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں اذان اور اقامت کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سفر میں نکل چکے ہیں 4-5 لوگ مل کر، یا اکیلا ہی سفر میں آدمی نکل چکا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جنگل بیابان میں ہے، تو ایسے جگہ میں چاہے جماعت ہو چاہے اکیلا ہو، دونوں صورتوں میں اذان بھی کہنا ہے اور اقامت بھی کہنا ضروری ہے۔ البتہ یہاں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اذان چھوڑ کر اقامت پر اکتفا کیا تو اس کی بھی گنجائش ہے، یعنی کہ اکیلا آدمی اذان تو چھوڑ دیا، اقامت کے اوپر اکتفا کر رہا ہے تو بھی گنجائش ہے، اس سے کوئی جو ہے ہماری نمازوں کے اندر کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، حالت سفر میں سواری پر چلتے ہوئے اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ حالت سفر میں ہے، نماز کا وقت ہو چکا، اب سواری کے اوپر بھی بیٹھ کر کوئی آدمی اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اقامت جو ہے وہ زمین پر اتر کر کھڑے ہو کر ہی اقامت کہنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی آدمی جو ہے اذان سواری کے حالت میں سواری پر ہی اذان دے رہا ہے تو اقامت بھی سواری پر پڑھ رہا ہے، تو اس سے جو ہے ہماری اقامت ادا نہیں ہو سکتی۔ اذان اگر سواری پر دے دیا تو کوئی مضائقہ نہیں، اذان ہو جائے گی۔ اقامت اگر سواری پر دے رہا ہے، اقامت اگر سواری پر پڑھ رہا ہے تو اس اقامت کا کوئی اعتبار نہیں، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی سواری سے نیچے اتر کر کھڑے ہو کر کیا کرے؟ اقامت پڑھے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، اذان اور اقامت کے کسی کلمے کا چھوٹ جانا۔ اذان دیتے وقت یا اقامت کہتے وقت کوئی کلمہ چھوڑ گیا تو اس کا کیا حکم؟ تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اذان اقامت کے بعد فوراً یاد آ جائے، اذان دے رہا ہے آدمی، درمیان میں کلمہ چھوڑ گیا، آگے بڑھ گیا، اذان ختم ہو گئی، فوراً اس کو یاد آیا، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے جہاں سے کلمہ چھوٹا ہے وہاں سے پھر دوہرا لے، پوری اذان نہیں، جہاں سے کلمہ چھوٹا ہے اذان کا وہاں سے آگے تک جو ہے آخر تک لوٹا لے۔ ہاں، یا پھر جو ہے اذان کے دوران ہی اس کو جو ہے یاد آ گیا، یہ کلمہ چھوٹا آگے کا کلمہ پڑھ رہا تھا، یاد آ گیا کہ بھئی یہ کلمہ چھوٹا ہے، تو پھر فوراً جو ہے پیچھے آ کر وہ کلمہ دوہرا لے اور آگے جو ہے بڑھے۔ اسی طریقے سے اقامت کا بھی، اقامت کہتے وقت کوئی کلمہ چھوڑ گیا، درمیان میں یاد آ گیا تو فوراً جو ہے پیچھے کا کلمہ دوہرا کر آگے جو ہے اقامت آگے بڑھا لے۔ یا پھر جو ہے دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اذان کہتے وقت یا اقامت کہتے وقت کوئی کلمہ چھوٹنے کے بعد اس کو یاد نہیں رہا، اذان مکمل ہو گئی یا پھر جو ہے اقامت مکمل ہو گئی، تو فوراً اس کو یاد آ جائے تو وہاں سے لوٹا لے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن کچھ وقت گزر گیا، اذان کے بعد تو وقت رہتا ہے لیکن اقامت کے بعد وقت نہیں رہتا، درمیان میں کوئی کلمہ چھوڑ گیا اذان میں، اذان کے بعد فوراً یاد آ گیا تو اس کلمے سے آگے جو ہے دوہرا لے اس کلمے کے ساتھ تو اذان ہو جائے گی۔ لیکن اقامت جو ہے اس کے لیے کہا جائے گا کہ اقامت اگر اقامت کا کوئی کلمہ جو ہے چھوٹا بھی درمیان میں
اور اس کو یاد نہیں رہا اقامت پڑھنے والے کو، اقامت ختم ہو گئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اقامت کو دوہرا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقامت پڑھنے کے بعد امام کو نماز شروع کرنے میں کچھ وقت نہیں لگتا، کچھ بھی وقت درمیان میں نہیں لگتا، تو اس لیے اقامت کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ ہاں، اذان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھئی اذان کا کوئی کلمہ چھوٹا، اذان ختم ہو گئی، فوراً یاد آ گیا تو جہاں سے کلمہ چھوٹا ہے وہاں سے دوہرا لیا جائے تو اذان ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد یاد آیا، یعنی اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد آدمی جو ہے پلٹ لیا، پلٹنے کے بعد پھر اس کو یاد آیا تو وہ آدمی کیا کرے، پھر اذان کو دوہرا لے، مکمل اذان دوہرا لے تو اس کی اذان مکمل ہو جائے گی۔ یہ جو ہے آج کے 5 مسائل تھے، ان مسائل کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دینی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے بہت بڑا فائدہ آپ کو ہو جائے گا اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور دوسروں کو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جوڑتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا، اور وہ لوگ جو ہمارے چینل میں داخل ہو کر، ہمارے چینل سے جڑ کر مسائل سن رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔